بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ دین کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی اس 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریشن کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڑ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ اور فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور چلتی ہے۔ فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے، ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑوں، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی خراب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ،
ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عادت اپنا لی۔ چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہوئے، وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگ گئے۔ فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اقامت اور مؤذن کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیاتی اور معاشرتی دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ فرمایا شیخی نہ بکھیرو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں گے، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ فرمایا اپنی خامیوں پر غور کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جائے گی۔ فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ فرمایا روزانہ کم از کم 100 استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرنا۔ ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔